بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ وہ حسین تھے جنہیں بچپن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ امیر معاویہ خلیفہ وقت تھے۔ کچھ لوگوں نے امیر معاویہ کی زندگی میں ان سے کہا کہ آپ یزید کو نامزد کر دیں، تو آپ نے یزید کو بلایا اور کہا 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ مان جائیں تو امیر بن جانا، ورنہ چپ کر کے پیچھے ہٹ جانا۔ وہ 3 بندے ہیں عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 60 ہجری کو جب امیر معاویہ کا وصال ہوا تو یزید فوری طور پر خلیفہ کی مسند پر براجمان ہو گیا۔ یزید پلید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اپنی طاقت بڑھانے اور حکومت اپنے اختیار میں لینے کا صحیح موقع ہے۔ اس نے چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کر لیں۔ مدینے کے گورنر ولید کو خط لکھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو۔ گورنر نے آپ کو بلا کر بیعت کا کہا تو امام کہنے لگے، میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے، اگر ساری دنیا بیعت کرے گی تو میں بھی کر لوں گا۔ تم مجھ سے بیعت لے کر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے بیعت کر لی، اب تم بھی کر لو۔ ولید امام حسین کی شان جانتا تھا۔ اس نے کہا، مجھے تو حکم تھا آپ جائیں۔ آپ جانے کے لیے مڑے تو ایک بدبخت بیٹھا تھا، عبد الملک بن مروان۔ وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، انہیں جانے نہ دو، ان کو پکڑ لو اور زبردستی بیعت لو۔ یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑی۔ آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچار سے محمدی شیر نکل آیا، اور اس وقت جو جملے آپ نے کہے تاریخ کے اوراق میں وہ آج بھی موجود ہیں۔ للکار کر کہا، اے ابن مرجانہ، اگر تجھ میں ہمت ہے تو سامنے آ، اس کے کانوں میں باتیں کر کے شرارت نہ کر۔ تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ میں وہ ہوں جس کے گھر جبرائیل آتا تھا، ہمارے گھر وہی اترتی تھی، اور یزید شرابی ہے، زانی ہے، فاسق ہے اور ملعون ہے، اور مسلمانوں کا قاتل ہے۔ میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کر ایسے آدمی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے جب یہ کہا تو گورنر بولا، حضور آپ جائیے۔ آپ نے باہر آ کر اپنے بھائی حنفیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے، مشاورت کی گئی۔ آپ نے بتایا کہ یزید اور عبد الملک بن مروان تو جنگ کرنے کو تیار ہیں، اور نانا جان نے فرمایا تھا کہ ایک مینڈھا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا۔ میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا۔ پوچھا گیا، آپ پھر کیا کریں گے؟ تو امام حسین رو پڑے، فرمانے لگے، میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا، لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ آپ گھر آئے، آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انتظار کر رہی تھیں۔ بھائی سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ کہا، حالات بگڑ گئے ہیں، اب ہمارا مدینہ میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل مدینہ چھوڑ دیں، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالہ زار بنے گا۔ آپ نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ ذرا سوچیں تو صحیح، حاجی 8 دن کے لیے مدینہ جاتے ہیں، ان کے لیے مدینہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی حاجی کو لوگ حج کی مبارک دے رہے تھے، اس نے کہا، مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ اور پھر وہ
جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جو مدینے کی گلیوں میں کھیلا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا قیامت ہوگا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کر حضور کا روضہ دیکھنے لگے، جیسے نانا جان کو الوداع کہہ رہے ہوں کہ حضور، ہم سے مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے۔ ظالموں نے اتنے خوبصورت قریبی رشتے سے مدینہ چھڑوایا، آپ اہل خانہ کے ساتھ مکہ آ گئے۔ کوفے سے آپ کو خطوط آنے لگے کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، یزید اور اس کے ساتھی مظالم ڈھا رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہوتا کہ اگر آپ تشریف نہ لائے تو میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی گرفت کا سامان پیدا کر دیں گے کہ ہم نے نواسہ رسول کو اپنی وفاداریاں پیش کیں، انہیں پکارا پر انہوں نے ساتھ نہ دیا، تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اتنے خطوط آئے کہ 3 بوریاں بھر گئیں۔ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، ہر شخص نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر وہ اپنے وعدوں کے پکے نہیں ہیں، آپ نہ جائیں۔ لیکن آپ نے فرمایا میں دین کے خلاف غلط شخص کو مسلط ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، وہ لوگ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، میں کوفے جاؤں گا۔ آپ کے دل میں یہ خوف خدا بھی تھا کہ اگر میں نہ جاؤں اور میدان محشر میں میرے نانا جان مجھ سے پوچھیں کہ جب میری امت مشکل میں تھی، ایک فاسق اور فاجر شخص ان پر مسلط تھا، لوگ اس سے نجات کے لیے آپ کو بلا رہے تھے، تو آپ کیوں مدد کرنے نہیں گئے؟ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجا۔ وہ کوفے پہنچے تو لوگ دوڑے چلے آئے۔ ایک دن میں 17,000 نے آ کر بیعت کر لی، 2-4 دن میں 40,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ یزید کے وفاداروں نے اسے خط لکھا، مسلم بن عقیل کا لوگ ساتھ دے رہے ہیں، وہ گورنر کی جگہ قبضہ کر لیں گے۔ بصرہ کے گورنر عبید اللہ زیاد کو، جو بڑا ظالم اور بدماش تھا، یزید نے پیغام بھیجا کہ کوفے جا کر وہاں کی گورنری بھی لو اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو، کوئی مزاحمت کرے تو قتل کر دو۔ اس نے وہاں جا کر گورنر کو فارغ کیا، سرکردہ لوگوں کو اگلے دن تک حالات قابو کرنے کا حکم دیا۔ اگلے دن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں 6 سے 5,000 آدمی آئے اور مغرب کی نماز میں چند 100 آئے۔ مسلم بن عقیل امامت کر رہے تھے، جب نماز باندھی تو 11 صفیں تھیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بندہ نہ تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، یعنی کوفی وفا نہیں کرتا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ کوفے میں ایک بہت اونچا مینار تھا جس کے اوپر ان کو لے جا کر نیچے گرایا گیا۔ آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی لاش کو خوف پھیلانے کے لیے شہر میں لٹکا دیا گیا۔ آپ نے شہید ہونے سے ایک رات پہلے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ آپ آ جائیں، حالات بڑے اچھے ہیں۔ خط ملا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے۔ رستے میں ایک محب اہل بیت سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا حضور نہ جائیے گا، وہاں لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میں مسلم بن عقیل کی لاش لٹکی دیکھ کر آیا ہوں۔ مگر آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ تو یزید کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور اس شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کہ میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے اس بیٹے کو قریش کے آوارہ گرد نوجوان شہید کریں گے۔ آپ کو تو بچپن ہی سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ شہید ہوں گے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے
کہ میری عمر کا وہ حصہ آ چکا ہے جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بچپن میں دی تھی، وہ کیسے رکتے؟ انہیں روکنا مقصود ہوتا تو اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا رب کریم میرے بچے کی شہادت کا معاملہ ختم فرما دے، کوئی اسے بے دردی سے شہید نہ کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس بے دردی سے نہ مارا جائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتی مگر کسی نے دعا نہیں کی، اس لیے کہ وہ خاندان رسالت اللہ کی رضا پہ راضی تھا۔ آپ تھوڑا آگے گئے تو ابن زیاد نے حر کو 10,000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ انہیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ اس نے امام عالی مقام سے کہا، دیکھیں میں مجبور ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے اس کی نیت کا پتہ ہے، تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو ابن زیاد نے رے کے علاقے کی حکومت کا لالچ دے کر بھیجا۔ کہا کہ حر نے اتنی دیر کیسے لگائی؟ یقیناً وہ امام حسین کی تعظیم کر رہا ہوگا، تم جاؤ اور کوئی بات سنے بغیر امام کو گرفتار کر لو۔ وہ بھی ایک بڑا لشکر لے کر وہاں آ گیا تو امام نے سوچنے کا وقت مانگا اور آپ نے ایک میدان میں خیمے قائم کیے۔ جب وہاں لوگوں سے معلوم کیا یہ کون سا مقام ہے تو لوگوں نے بتایا یہ میدان کربلا ہے۔ ایک روایت کے مطابق محرم کی پہلی تھی اور ایک روایت کے مطابق 2 محرم تھی جب امام حسین نے اس مقام پر خیمے قائم فرمائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ میدان کربلا ہے تو آپ نے فرمایا بس ہماری شہادت کا بھی یہی مقام ہے۔ اس رات آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو چلے جاؤ، مجھے ان کے تیور خطرناک نظر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو یہ حملہ کریں اور تم کام آ جاؤ، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میں یہاں ٹھہرتا ہوں۔ لیکن سب خاندان والوں نے کہا ہم کیسے آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، ہم آپ پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اسی پس و پیش اور مشاورتوں میں تقریباً 7 دن گزر گئے۔ جب اس بات چیت کے عرصے کو اتنے دن گزرے تو ابن زیاد کو تشویش ہوئی تو اس نے ایک اور بڑا لشکر بھیجا۔ شمر نامی ایک بہت بدبخت اس لشکر میں موجود تھا۔ اس نے آنے کے بعد طے پایا کہ نہر فرات پر 500 سوار کھڑے کر دیے جائیں اور خاندان رسالت کو ایک قطرہ پانی نہیں ملنا چاہیے، اور یہ پانی بند ہونے کا واقعہ 3 دن تک رہا۔ 3 دن پانی بند رکھا گیا۔ جب 9 محرم کا دن آیا تو یہ طے پا چکا تھا کہ کل جنگ ہونی ہی ہونی ہے۔ اس رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں سے کہا کہ آج کی رات مجھے سکون سے عبادت کرنے دو، اس لیے ہم پہ رات میں حملہ نہ کرنا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے مناجات کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ وہ ساری رات آپ نے اللہ کی عبادت میں گزاری اور رات میں پھر آپ نے خاندان والوں سے خطاب فرمایا کہ دیکھو ابھی بھی موقع ہے کہ 2 کر کے ادھر ادھر نکل جاؤ، رات کا اندھیرا ہے، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، قریبی گاؤں میں جانا، وہاں سے اپنے گھروں کو چلے جانا، تم مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ دو۔ کسی نے بھی جانے کا اقرار نہ کیا، سب نے کہا ہم جانیں قربان کریں گے۔ جب صبح ہوئی اور مارکے کا آغاز ہوا تو پے در پے خاندان رسالت کے افراد ہزاروں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوتے چلے گئے۔ پہلے دیگر محبت کرنے والے افراد، پھر خاندان رسالت اور پھر خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے حضرت علی اکبر آگے بڑھے۔ علی اکبر ماشاء اللہ بہت خوبرو جوان تھے اور ان کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے لگے تو علی اکبر نے کہا نہیں بابا جان، جس کا جوان بیٹا ہو تو باپ کیوں جائے، میں جاتا ہوں۔ آپ گھوڑے پر بیٹھے، تلوار لگائی اور میدان میں چلے گئے۔
ایسا حملہ کیا کہ جس طرف جاتے تھے صفوں کی صفیں الٹ دیتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے آئے، جو سامنے آیا اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ یہ سب دیکھ کر عمر بن سعد، شمر سب پریشان ہوئے کہ کیا کریں، کہ یہ علی کا پوتا ہے، ایک ایک کر کے سب کو مارتا چلا جائے گا۔ انہوں نے طے کیا کہ ہر طرف سے اکٹھے حملہ کیا جائے۔ ظالموں نے چاروں طرف سے بے شمار تیر چلائے، پتھر مارے، حتیٰ کہ شہزادے زمین پر تشریف لے آئے۔ تلواروں کے ایسے وار کیے کہ آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جو راستے میں آیا اسے کاٹتے ہوئے آئے اور جوان بیٹے کو اٹھا کر خیمے میں لے گئے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میری یہ قربانی بھی قبول فرما۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا ایک بھی بال سفید نہیں تھا، لیکن جب علی اکبر نے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے دم توڑا تو آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ اتنا صدمہ، اتنا غم ملا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر پیاس کی شدت سے زبان نکالتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے۔ بھوک پیاس سے ماں کا دودھ بھی نہیں اتر رہا تھا اور نہ ہی پانی مل رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر باہر گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے ظالموں، میرے نانا جان تو وہ ہیں جو پوری امت کو حوض کوثر سے اپنے مبارک ہاتھوں سے سیراب کریں گے، اور تم میرے نانا جان کے اس چھوٹے سے لختے جگر کو پیاسا مار رہے ہو۔ کم از کم تھوڑا سا پانی اسے پینے کو دو۔ ان کی بدبختی کا عالم دیکھیے کہ ایک کمبخت نے ایسا تیر مارا جو سیدھا علی اصغر کی گردن میں لگا۔ انہوں نے وہیں ہچکی لی اور والد کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں تھا، صبر کے پہاڑ رہے۔ بیٹے کا لہو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اللہ، میری یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما۔ بچے کو جب خیمے میں لے کر آئے تو بیبیاں سمجھیں کہ بچہ خاموش ہے، رو نہیں رہا، شاید پانی دے دیا گیا ہے اور یہ سکون سے سو گیا ہے۔ لیکن جب گلے سے خون بہتا دیکھا تو ماں اور بیبیوں کا دل تڑپا ہوگا، رویا ہوگا، لیکن صبر کا یہ عالم کہ بیبیوں کے خیمے سے آہوں کی ذرا سی بھی آواز نہ اٹھی۔ اس کے بعد قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چچا جان، میں جاتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ انہوں نے ایک تعویذ کھول کر دیا، کہا، ابا جان نے کہا تھا کہ بڑی مشکل آئے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھنا۔ آج میں نے تعویذ کھولا ہے تو دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اس پر لکھا تھا، قاسم، اگر حسین پر کوئی کڑا وقت آئے تو بیٹے آگے آگے رہنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ کربلا میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رکا دیکھ کر روئے۔ کہا، بھائی کی وصیت ہے، میں نہیں روکوں گا۔ قاسم 16 سال کا نوجوان میدان میں نکلا۔ 3 دن کی پیاس، شدید آزمائش، پہلی بار میدان میں گئے، لیکن کئیوں کو واصل جہنم کیا اور ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ حضرت جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں۔ ان کے 2 بچے تھے، اون و محمد۔ امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہتی ہیں، پہلے بھائی نہیں، بھانجے جائیں گے۔ وہ دونوں بچے بھی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شدید بیمار تھے، بخار کی شدت تھی، نکاہت بہت زیادہ تھی، کئی دن کی بھوک پیاس تھی، اپنے پاؤں پہ صحیح طرح کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ کہنے لگے، بابا جان، اب مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی جان کو قربان کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں بیٹا، اللہ کا فیصلہ یہی ہے، میرا وقت شہادت آ گیا ہے، میں جاؤں گا اور تم عورتوں کے پاس رہو۔ مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ اب تم سے ہی ہماری نسل آگے چلے گی، اور آج جتنے بھی سید ہیں وہ سب آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت امام حسین ایک بار نہیں، 71 بار
میدان کربلا سے لاشیں لینے گئے ہیں، اور لاشیں بھی بیگانوں کی نہیں ہیں، اپنے بیٹوں، بھائیوں، رفیقوں کی ہیں۔ میں کیسے سلام پیش نہ کروں اس حسین علیہ السلام پر جو بار بار بیٹوں کی لاشیں کندھوں پر اٹھا کر لاتا ہے اور چیختا چلاتا نہیں، صبر سے آسمان کو دیکھ کر ہر بار کہتا ہے، اے اللہ، اے میرے اللہ، حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جسے آپ نے سر پر باندھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی تلوار لی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ آپ کے پاس تھی، وہ پہنی، اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کے میدان میں تشریف لے آئے۔ آپ نے وہاں آ کے ایک واعظ کیا اور اہتمام حجت کے لیے ان سب کو سمجھایا کہ اے لوگو، ذرا غور کرو، تم کس کو مار رہے ہو؟ تمہاری میری دشمنی کیا ہے کہ تم میرے قتل کے لیے کھڑے ہو؟ سوچو، میدان محشر میں میرے نانا سے کس منہ سے شفاعت کا سوال کرو گے؟ اس لیے مجھے پہچانو، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہوں، مولا علی شیر خدا کا شہزادہ ہوں۔ یاد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کہا تھا کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں۔ ذرا سوچو، مجھ پہ ظلم کرو گے تو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنی آخرت برباد مت کرو۔ لیکن وہ اتنے ظالم اور خبیث قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا، اتنا لمبا وعظ اور نصیحت نہ کریں، مقابلہ ہوگا۔ ہر ظالموں کا ساتھی تھا، لشکر لے کر آیا تھا، لیکن جس پر اللہ کرم فرما دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سن کر وہ کانپنے لگا۔ اس نے آ کر کہا، اے امام حسین، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اگر میں آپ کو جانے دیتا تو آج شاید یہ صورت نہ ہوتی۔ مجھے بڑا افسوس ہے، کیا میرے لیے بخشش اور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم ان کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارا ساتھ دو تو میں تمہیں نانا جان کی شفاعت کا وعدہ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تیری بخشش اور مغفرت کرے گا۔ اس نے اسی وقت ان لوگوں کو للکارا، کہا، اے لوگوں، میں جہنم چھوڑ کے جنت کی طرف آ گیا ہوں، ہمت کرو، اس طرف آ جاؤ۔ پھر حر نے گھوڑا دوڑایا، یزیدی فوج سے نکل کر حسینی فوج کی طرف سے بہادری سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دیکھو، یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اب یہ آخری مارکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی فضیلت اور برکت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سارے کمبخت سامنے کھڑے ہیں، جنہوں نے عرضیاں دے دے کر، خط لکھ لکھ کر آپ کو بلایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کرایا، کئیوں کے نام لے کر کہا، اے زید بن حارث، اے ابن دبی، اے ابن زبیر، فلاں فلاں فلاں، تم نے خود مجھے خط لکھے تھے۔ وہ صاف انکاری ہو گئے، ہم نے کب لکھے تھے؟ ان میں سے ایک ظالم آگے بڑھا، کہنے لگا، زیادہ بڑے نہ بنو، اب دیکھنا ہم تمہیں کیسے پیاسا مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تجھے پیاسا مارے۔ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اس شخص کو پیاس محسوس ہوئی۔ پیاس اتنی شدید تھی کہ وہ مشکیزوں پہ مشکیزیں پینے لگا، اس کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی، اور اسی پیاس میں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ادھر ہی مر گیا۔ ایک دوسرا کمبخت آگے بڑھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بدتمیز تو بہت تھے، کہنے لگا، ان قریب تم جہنم کی آگ میں جلو گے۔ امام حسین نے فرمایا، میں نہیں، انشاءاللہ تو جلے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے ایک خندق کھودی تھی جس میں آگ لگائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا، اس کا گھوڑا بدکا، وہ شخص گرا، لیکن اس کا پاؤں گھوڑے کی زین میں پھنس گیا۔ گھوڑا تیزی سے بھاگتا ہوا خندق کے اوپر سے گزرا، یہ شخص اس آگ میں گر گیا، جل کر وہیں ہلاک ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستجاب الدعوات بنایا تھا، یعنی آپ کی ہر دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پاتی تھی، اور اگر آپ چاہتے اور ایک بد دعا دیتے پورا لشکر تباہ ہو جاتا، لیکن آپ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں اس وقت میری شہادت لکھ دی ہے۔ آپ نے ایسی کوئی دعا نہیں کی۔ یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی ایک عجیب مگر عظیم مثال ہے۔ ایک ایک کر کے ظالم آتے گئے، آپ انہیں مارتے چلے گئے۔ آپ کی بہادری دیکھ کر انہوں نے طے کیا کہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا جائے۔ پھر یزیدیوں نے آپ کو گھیر کر دور سے ہر طرف سے اتنے تیر مارے کہ پورے جسم میں تیر ہی تیر پیوست ہو گئے۔ آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ لہو لہان تھے، بدن کا کوئی حصہ نہیں تھا جس پر زخم نہ لگا ہو۔ آپ نے سجدے میں سر جھکا دیا۔ کہتے ہیں آپ کے جسم پر 113 تیر کھبے، تلواروں کے بے شمار گھاؤ، اور ہر گھاؤ میں کئی کئی تلواروں کے زخم اور نیزوں کی انیاں جسم میں کھبوئی گئیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی مٹی دیکھ کر کہا تھا، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ وہ اس وقت مدینے میں خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے، بال الجھے ہوئے ہیں۔ گھبرا کر اٹھیں، جلدی سے شیشی دیکھی، اس میں پڑی مٹی خون بن چکی تھی۔ آپ نے کہا، اے اہل مدینہ، حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ریت پر اپنے اللہ کے حضور سجدے میں پیشانی رکھی ہوئی تھی۔ شمر ملون پلید بدبخت نے آپ کی گردن پر وار کر کے سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذاں نہ ہوتی۔ یزید جس نے اور بھی قابل نفرت عمل کیے، جس نے 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، جس نے ابو سعید خضری کی داڑھی نوچی، جس نے مدینے میں مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہونے دی، جس یزید نے کربلا کے تپتے ریگزار میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داستان ظلم رقم کی، اس کا آج کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ اس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کر کے قیامت تک کے لیے اپنے چہرے کو سیاہ کر لیا اور دوزخ کا گڑھا اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے ایک ظالم فاسق فاجر کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرتے ہوئے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ ہمارا سلام عقیدت آقائے کربلا کے حضور پہنچے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں تم پر سلام، اے شہیدان محبت کے امام۔ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔